Bismillahirrahmanirrahim. O-level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic Migration to Yasrib, Section 3, Life in Medina, Life and Importance of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. یہ سیکشن 3 میں سے ہم نے ٹاپک آج اسٹڈی کرنا ہے مائگریشن ٹو یسرب، یعنی یسرب کی طرف ہجرت کرنا. Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam got this idea after the pledges of Aqaba, the idea of migration to Yasrib. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ آئیڈیا اس وقت آیا کہ جب عقابہ کے بہت سارے معاہدے ہوئے اور آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بہت ہی محفوظ ہے کہ یثرب کی طرف مائگریشن کی جائے. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was compelled due to a strong reason to leave مکہ for یثرب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے تھے کہ مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کریں، اور اسٹرانگ ریزن یہ تھا کہ مکہ کے افراد جو تھے، مکہ کے سردار جو تھے، وہ آپ کی مخالفت میں بہت آگے تک چلے گئے تھے. It seemed that people of Makkah were generally hard and ill-tempered. اس ہجرت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ مکہ کے افراد ہارڈ اور ill tempered یعنی کہ برے مزاج کے لوگ تھے اور اسلام کے مخالفت میں بہت شدت پسند تھے. Comparatively, the people of Yasrib were tender-hearted and considerate. جبکہ جو یثرب کے لوگ تھے ان کے دل نرم تھے اور وہ بہت زیادہ متوجہ ہوئے اسلام کی دعوت کی طرف، اور انہوں نے پرانی کتابوں سے جو حقیقتیں اسلام میں کی طرف نشاندہی کر رہی تھیں ان کو ایکسیپٹ کیا. یہ وجہ بنی کہ آپ نے ہجرت کی یثرب کی طرف. So Islam could find a more suitable ground in Yasrib than at Makkah in its early period of expansion. یعنی کہ جب اسلام نے شروعات میں اپنے آپ کو پھیلانا شروع کیا تو یثرب کے اندر اسلام کو بہت اچھی سوٹیبل گراؤنڈ یعنی کہ بہترین مواقع مل گئے اسلام کو آگے بڑھانے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی صورتحال ملی، جبکہ مکہ میں یہ معاملہ ذرا مختلف تھا. پیپل آف مکہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اون پیپل شوڈ گریٹ ہیٹ اینڈ ڈسپائزڈ. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی تھے، جو مکہ والے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، نفرت دکھائی اور سیلفشنس دکھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے اس کو ماننے سے بھی انکار کیا اور اس کو پھیلانے میں بھی رکاوٹیں پیدا کی. پیپل آف یثرب انوائٹڈ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ود گریٹ لو اینڈ ہمبلنس. یثرب کے جو لوگ تھے انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اپنے پاس آنے کی دعوت دی، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ مکہ کے لوگ آپ کو مسلسل تنگ کر رہے ہیں. The priest of Makkah opposed Islam from the very beginning because they thought that the rise of Islam is the downfall of idolship. جو پیروا تھے، جو علماء دین تھے مکہ کے اندر، انہوں نے یہ محسوس کیا اور مخالفت کی کہ اگر اسلام بڑھتا ہے تو ان کی بت پرستی ختم ہوگی. تو انہوں نے اپنی بت پرستی بچانے کی خاطر جو ہے اسلام اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، کیونکہ آپ ایک اللہ کی حاکمیت ماننے کا اقرار کروانا چاہتے تھے. In Yasrib there were no priest class, so the condition is favorable for the preaching to Islam. اب یثرب میں یہ تھا کہ کوئی پریسٹ کلاس نہیں تھی، یعنی کہ علماء دین کی کوئی ایسی کلاس نہیں تھی جو لوگوں کو بہکاتی. اس وجہ سے اسلام کو تیزی سے پھیلنے کا موقع ملا، اور وہ لوگ وہاں پہ نہیں تھے جو کہ پرانی کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے اور من گھڑت قصے کر کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. Two tribes in Yasrib were on war. ٹرائبس یعنی کہ دو قبائل ایسے تھے یثرب کے جو ہمیشہ جنگ پہ موجود تھے، یعنی آپس میں لڑتے رہتے تھے. اس میں ایک اوس اور دوسرا خزرج تھا. Both of these tribes were finding a strong leader to resolve their problems in the shape of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں قبیلوں کو بڑا اچھا موقع ملا کہ انہیں ایک ایسا لیڈر مل گیا کہ جو ان کے مسئلوں کو حل کر سکتا تھا اور ان کی جنگ کو ختم کر سکتا تھا، اور وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. So they invited Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to come their city. تو اسی وجہ سے ان دونوں قبائل نے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی. Listen carefully, subscribe this channel, like and share this video. It is my hard working reward. If you have any question to ask about lecture or any other topic, اگر کوئی بھی بات کرنی ہے کسی اور ٹاپک کے بارے میں تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. The Jewish who were living at Yasrib had been informed of the coming of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as a supporter to their scriptures
So they were eager to receive Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور جو یہودی تھے جو یثرب میں موجود تھے، جب انہیں یہ پتہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور وہ سپورٹر ہیں ان کے اسکرپچر مطلب قرآن پاک سے پہلے آنے والی کتاب جو کرسچینٹی کے اندر ایز اے بائبل کے طور پہ جانی جاتی ہے اور یہودیوں کے پاس موجود تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ اس کتاب ہی کی علامات میں سے ملتی جلتی علامات میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا انکشاف ہے، تو انہوں نے بھی کھلے دل کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا. سو دے ور ایگر ٹو ریسیو، اور وہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ہم سے بات چیت کریں. دا مائگریشن ٹو یثرب جسٹ دا کیس آف ایگریسو ایٹیٹیوڈ آف دا قریش. آخر میں دوبارہ بتا دوں کہ جو مائگریشن آف یثرب ہے وہ قریش کے لوگوں کی شدید مخالفت کے رویے اور بہت ہی درد مند اور بہت ہی زیادہ ظالمانہ رویے کے صلے میں ہوئی تھی. قریش پرزیکیوشن، ٹارچر اینڈ بریوٹیلٹی فورس ٹو ڈو دس مائگریشن ٹو یثرب. قریش کے لوگوں کی اذیت، قریش کے لوگوں کی مخالفت، قریش کے لوگوں کا برا رویہ سبب بنا تھا کہ مائگریشن کی جائے یثرب کی طرف. اسپیشلی دا ڈیتھ آف ابو طالب ہو ہیڈ بین از پروٹیکٹر فرام دا ویری بگننگ. اور خاص طور پہ ابو طالب کے انتقال کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب اور بہت ہی زیادہ بڑے پروٹیکٹر تھے، اب حالات مسلمانوں کے لیے مختلف ہو چکے تھے قریش کے اندر، تو یہ ہجرت کرنی پڑی. The Muslim realized that the people of Yathrib had soft elements in their hearts to get refuge there. اب مسلمانوں کو یہ بھی پتہ لگا کہ یثرب کے لوگوں کے دلوں کے اندر بہت ہمدردی ہے اور وہ مسلمانوں کو پناہ دینا چاہتے ہیں. تو یہ وہ تھا کہ جس کی وجہ سے یثرب کی مائگریشن ہوئی. This is the end of the lecture. Kindly comment in the comment section. It would help me to manage more lecture. Kindly subscribe.